إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال الله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم كجسد واحد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. All praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exist. You honor only the ruling judge. The day of recompense, it means the day of resurrection. You only we worship, you only we ask for help, each and everything. Guide us to the right path, to the straight way. May praise be to Allah and cherisher, the sustainer of the worlds. And may the blessings and peace be upon the master of prophets, on all of his companions. The primary aim of education is to prepare and to qualify the new generation for participation in the development cultural society. Eko devaha sarvabhuteshu goraha Prathama daraka jiyuva diyo didiyan mujyate trityanan kodalakar चतुर्तर देव चंद्र का पंचम मृदु संयुक्ता यज्ञम पर चुछाम्यमम सतदतूतो निवोस्ति कवरितम पूर्व्यम गतम कस्तद्य विभारति ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति ओम शांति ओम शांति. मोहतरम सामीन कराम, स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, शोराए इज़ाम, जिस तरीक़े से मुआशरे की इस्लाह, तकरीर और तहरीर के ज़रिए की जा सकती, इसी तरीक़े पर समाज के मुआशरे के अंदर लोगों की रगे हमीयत अशार के ज़रिए से भी की जा सकती, इसलिए कि तारीख़ गवाह है. नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में एक बहुत बड़े शायर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने मिंबर पर उनको बिठाते थे. उनका नाम हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु. तो बड़ी खुशी की बात है कि आपके दियार में सरज़मीन उत्तर प्रदेश से चलकर और आपके बिहार, बंगाल, आसपास के मुअज़्ज़ज़ शोराए किराम तशरीफ़ फरमा अपने अशार के ज़रिए नौजवानों के अंदर एक उभार और एक ललकार पैदा करने की कोशिश की जा रही. और यहाँ पर हमारे मुअज़्ज़ज़ मुस्तनद उलमाए किराम भी तशरीफ़ फरमा. मेरे भाइयों, इन जलसों का, इन मजालिस का मकसद हम लोग शायद नहीं समझ पाते. यहाँ पर स्टेज पर माइक के ऊपर आकर जोर से पूरी ताकत के साथ जो बात कही जाती
اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وی آر اسٹرانگ اینڈ وی آر ٹروتھ، کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ بنا لاگ لپیٹ کے، بنا شک کے شبہ کے ہیں، اس پر ہم سب عمل کریں۔ یہی کوشش ہوتی۔ اس وقت دیش کی جو حالت ہے، ملک کی جو حالت، دنیا کی جو حالت، ہم اور آپ یوں ہی بیٹھ کر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یا صرف کانفرنس جلسوں سے ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے اپنی تقریر کے اندر جو میں نے سوچا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ان مصیبت سے اس وقت ہم کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں، اور اس وقت کی تباہی سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ بڑی لمبی چوڑی بات میری نہیں ہوگی، اس لیے کہ ابھی اشعار اور شعراء کی مجلس میرے بعد بھی جاری رہے گی، آپ کو سننا بھی ہے۔ میں خود ان کا فین ہوں، میں خود ان کو اپنا بڑا بھائی دل خیر آبادی صاحب کا بچپن سے رہا ہوں، اور یہیں پر ہمارے ایک میرے ہی ہم عمر فردوس انجم صاحب بھی تشریف فرما۔ میرے بھائیوں، میں ان سے چھوٹا ہوں، اور اکابر علماء کرام کا ان کی ایک شاگرد کی حیثیت سے میں یہاں پر بیٹھا ہوں۔ دو بات کہنا چاہتا ہوں، دو ٹاپک کے طرف میں آپ لوگوں کو لے جانا چاہتا ہوں۔ اس وقت کی تباہی سے آپ بچ سکتے ہیں تو صرف دو راستے، ایک راستہ تعلیم کا ہے اور ایک راستہ یونٹی اور اتحاد کا ہے۔ اگر یہ دو چیز آپ نے اپنائی تو معاشرے کی بھی اصلاح ہو سکتی ہے، پورے اسٹیٹ، پوری کنٹری، پوری دنیا کی اصلاح ہو سکتی۔ اگر یہ دو چیز نہیں ہے تو آپ لاکھ کوشش کر لیں، آپ لاکھ تحریکیں چلا لیں، پروٹیسٹ کر لیں، and they will be rejected، وہ سب کے سب بیکار، کوئی فائدے کی نہیں ہو۔ اسی لیے ضروری یہ دو چیز، ان دو چیزوں سے آپ کیسے پریشانیوں سے مقابلہ کر سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں، میں بتاتا ہوں۔ تعلیم اس لیے ضروری، تعلیم میں دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے اور دینی تعلیم بھی ضروری ہے۔ دنیاوی تعلیم آپ کی شریعت کی تعلیم، آپ قرآن پڑھنا جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ If you want to success in the world and after here and to the day of judgment, if you want to be the great person in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala, you must to follow, you must to educate to yourself، آپ اپنے آپ کو سدھاریے اللہ کی نظر میں، then definitely you will success in the world and after here، آپ یہاں بھی کامیاب، مرنے کے بعد بھی کامیاب۔ من اطاع اللہ ورسول فقد فاز، جس آدمی نے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کی یقیناً قد فاز۔ قد عربک ورڈ ہے، ماضی میں استعمال ہوتا ہے تو یقین کا معنی دیتا، اللہ نے قرآن میں استعمال کی، جس نے اللہ اور اس کے رسول کو مانا یقیناً وہ آدمی کامیاب ہوا۔ یہیں پر آپ اس دیش میں رہتے تو دنیاوی ایجوکیشن، اکیڈمک کوالیفیکیشن آپ کے لیے ضروری۔ مثال کے طور پر سمویدھان، قانون، بلاک، ڈسٹرکٹ، بہت ساری چیز پروسیس ہیں۔ آپ یہاں رہتے ہیں، آپ کو جاننا پڑے۔ ابھی ایک قانون بنا، کیا؟ لو جہاد کے اوپر، اتر پردیش میں بنایا ہے۔ یو نو لاٹ آف، ہم میں سے بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں کہ لو جہاد ہے کیا، واٹ از دا ڈیفینیشن آف لو جہاد۔ لو جہاد، لب جہاد، واٹ از دا میننگ آف لب جہاد۔ بہت سارے نوجوان، کیا بہت سارے پڑھے لکھے لوگ نہیں جانتے، یہاں تک کہ کیرلا ہائی کورٹ نے کہا
لفظ جہاد اٹ ہیز نو ریالٹی، اٹ ہیز نو میننگ، اس کا کوئی مطلب ہی نہیں، اس لیے کہ یہ ایک صرف دشمنی، ایک عداوت کا نام لفظ جہاد رکھا گیا۔ آپ جانیں گے کہ لفظ جہاد کیا ہے، لفظ جہاد کیا ہے، تو آپ کو اکیڈمک کوالیفیکیشن ضروری، اسکول کی تعلیم آپ کے لیے ضروری بن جاتی، اور آپ کر سکتے، حاصل کر سکتے، کوئی گناہ نہیں۔ اگر آپ دھارمک جھگڑے سے قوم کو بچانا چاہتے ہیں، ہندو بھائی کو بچانا چاہتے ہیں، اگر کوئی ودوان ہندو آپ کے بیچ میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتا، یہ دیکھو مسلمان نماز پڑھتا ہے، تو اگر آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ جانکار ہیں، آپ گیانی ہیں، تو آپ اس کی زبان پکڑ کر کہیں گے کہ نماز پڑھنا کوئی پاپ نہیں ہے مہا پروش صاحب، نماز ہم پڑھتے ہیں، it is only I am a follower of Quran, it is only the command of Allah subhanahu wa ta'ala، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے جس کو میں پورا کر رہا ہوں، ورنہ نماز پڑھنا اگر پاپ ہوتا، جرم ہوتا، گناہ ہوتا، تو آپ کے شاستر کے اندر ساستان کرنا پاپ قرار دیا جاتا۔ اور نماز کا آرڈر صرف قرآن میں نہیں، بلکہ نماز کا آرڈر آپ کے شاستروں کے اندر۔ آپ جواب جب دے سکتے ہیں جب آپ تعلیم یافتہ ہو، تب آپ کہیں گے کہ ہم نے قرآن میں پڑھا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن ہم نے وہیں پر دیکھا، ہم نے ویدوں کے اندر لکھا ہوا پتھما دارا کا جیوا، سیدھے کھڑے ہو جاؤ، دیو دیدین مجیتے جھک جاؤ، رکوع کرو، ترتیانن کونڈلاکار، قاعدہ اولا قاعدہ اخیرہ کرو، چتر تردیو چندر کا، شانتی کے ساتھ بیٹھ جاؤ، پنچم بندو سنیکتا، ایشور سے لو لگاؤ، یعنی قاعدہ اخیرہ میں بیٹھ کر درود شریف پڑھیں، اللہ سے، ایشور سے اپنے کنیکشن کو جوڑ۔ اگر نماز پڑھنا پاک ہے تو نکال کر پھینک دیا جائے اس منتر کو، اس شلوک کو، آپ جانکار ہوں گے تو آپ سمجھا سکتے ہیں، ورنہ تو نہیں، ورنہ تو اناپ شناپ قانون لے آئیں، لو جہاد لے آؤ۔ کوئی آدمی سمجھنے گیا کہ بھیا لفظ جہاد کیا ہے، تو اتر پردیش کے کچھ کرسی پر بیٹھے ہوئے ودوان نے کہا کہ لفظ جہاد کا مطلب، اگر کوئی مسلم لڑکا غیر مسلم لڑکی سے وواہ کرتا ہے، شادی کرتا ہے، تو اس کو لو جہاد کہا جاتا۔ لو مینس محبت، پیار، to spend everything for getting something, it means it is a definition of love۔ محبت کا مطلب کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے تمام چیز قربان کر دے، اس کو لو بولتے ہیں، اس کا معنی چینج ہوتا ہے۔ اگر آپ بیٹی کے ساتھ ملائیں گے تو لو کا الگ مطلب ہوگا، اگر بیوی کے ساتھ ملائیں گے تو الگ مطلب ہوگا، ماں باپ کے ساتھ لگائیں گے تو الگ مطلب ہوگا، سڑک پر چلتی ہوئی کسی غیر محرم کو اگر آپ آئی لو یو بولیں گے تو اس کا مطلب چپل پڑنا بھی ہوگا، اس کا مطلب بدلتا رہتا۔ تو لو جہاد، جہاد کے معنی کوشش کرنا، لو مینس محبت، محبت کو پانے کے لیے کوشش کرنا، یعنی کسی غیر مسلم لڑکی کو بہلا پھسلا کر اس کو ریڈی اور تیار کرنا کہ آئی ایم اے ڈاکٹر، آئی وانٹ ٹو گیٹ میریڈ وتھ یو، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں جاب ہولڈر ہوں، ڈگری ہولڈر ہوں۔ تو اگر وہ لڑکی ریڈی تیار ہو جاتی ہے، لڑکا مسلمان، لڑکی ہندو، تو اتر پردیش کے کچھ لوگ ہیں، کچھ تنظیم کے لوگ، وہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ جہاد ہے، یہ جائز نہیں، قانون بناؤ، اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو جیل میں ڈالو۔ بہت اچھی بات، اگر کوئی مسلم لڑکا کسی غیر مسلم لڑکی کو بہلا پھسلا کر اگر اس سے شادی کرے تو ٹھیک ہے، یہ ناجائز اور حرام قرار دیا جاتا ہے۔ اکارڈنگ ٹو دا انڈین کانسٹیٹیوشن اس کا مقام کیا ہے میں وہ بھی بتاؤں۔ لیکن اگر کوئی ہندو لڑکا کوئی مسلم لڑکی کو اگر یہی کنڈیشن اسی طرح بہلا پھسلا کر شادی کر لیتا ہے تو اس کا نام کیا دیں گے؟ اس کا نام وہ لوگ دیتے ہیں گھر واپسی، پریم وواہ۔
ایسا کیوں؟ اگر مسلم لڑکا ہندو لڑکی سے شادی کرتا تو وہ لو جہاد، اپرادھ. اگر غیر مسلم لڑکا مسلم لڑکی سے شادی کرتا ہے تو وہ گھر واپسی پریم وواہ کیوں؟ یہ دوہری پالیسی نہیں چلے گی. آئیے قانون بنانے والوں، قرآن کریم کو اٹھائیے. آپ تو ابھی کہہ رہے ہو اگر کوئی مسلمان لڑکا کسی ہندو لڑکی سے شادی کرے تو یہ غیر قانونی. آپ کے کہنے سے نہیں، 1450 سال پہلے اللہ نے قرآن کریم کے اندر یہ حکم اور یہ آرڈر نازل کر دیا تھا. Allah sent down to the earth to teach the all people وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ. اے مسلمانوں، تم کسی کافرہ عورت سے نکاح نہیں کر سکتے، شادی نہیں کر سکتے. اتر پردیش کے کرسی پر بیٹھنے والے لال بجک کرو، اٹھاؤ قرآن کریم. ہم تم کو پہلے کہتے ہیں کوئی قانون بعد میں لاؤ. ہمارے اسلام نے پہلے کہہ دیا کوئی مسلمان لڑکا اگر کسی غیر مسلم لڑکی سے شادی کرے گا تو اس کی شادی ناجائز اور حرام قرار دی جائے گی. ہمارے اللہ نے تو پہلے ہی منع کر دیا، پہلے ہی منع کر دیا. اس کے بجائے قرآن کو نافذ کر دو. اور تم یہ کہتے ہو کہ نہیں، بہلا پھسلا کر زبردستی کلمہ پڑھاتے ہیں. میرے ہندو بھائیوں، یہ بھی ناجائز اور حرام. اسلام کے اندر زبردستی کسی کو کلمے کی تبلیغ نہیں کی جا سکتی. اللہ نے قرآن میں کہا لا اکراہ فی الدین. اگر کوئی ہے نان مسلم، غیر مسلم ہو، کرسچن ہو، جوڑائزم ہو، عیسائی ہو، کنفیوشنزم ہو، بدھسٹ ہو، آریہ سماج کے ہو، کوئی بھی ہو، اگر ان کو اسلام قبول کرنا ہوگا تو آزادی سے، اپنی اچھا سے، اپنی مرضی سے اگر وہ ایکسپٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ قبول کر سکتا ہے. لیکن عبداللہ سالم کے لیے جائز نہیں کہ کسی کی گردن میں تلوار رکھ کر اپنے طاقت کو دکھا کر ڈرا دھمکا کر اس کو کہیں کہ تم پڑھو لا الہ الا اللہ. اللہ کہتا ہے کہ یہ ناجائز اور حرام ہے. بہت اچھا کیا آپ لائے بل اور قانون. ایکسپٹ دیٹ. کیرلا ہائی کورٹ کا آرڈر ہے سن 2016 کے اندر، اٹھاؤ اس لڑکی کا کیس جس نے ہائی کورٹ کے اندر کیس فائل کیا تھا اور کہا تھا کہ میں نے اپنی مرضی سے کنورٹڈ ہوئے ہوں، میں مسلمان ہوئے ہوں. اگر کوئی ہندوستان کا ہندو مسلمان لڑکا لڑکی اگر وہ بالغ ہیں، اگر اپنی مرضی سے وہ دونوں وواہ کرنا چاہتے ہیں، چاہے لڑکا ہندو ہو یا مسلمان، لڑکی ہندو ہو یا مسلمان ہو، اگر وہ اپنی مرضی سے اگر وواہ کرنا چاہتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا انڈین کانسٹیٹیوشن، آرٹیکل کے حساب سے، ہندوستان کے سمویدھان کے مطابق وہ وواہ کر سکتے ہیں. تم نہیں روک سکتے. وہ الگ بات ہے کہ ہماری شریعت کے اندر اس کا نکاح ناجائز سمجھا جائے گا، لیکن ہندوستان کا سمویدھان کہتا کہ وہ آدمی، وہ بالغ بچے، وہ دونوں مسلم لڑکا یا لڑکی، ہندو لڑکی یا لڑکا، اگر دونوں اپنی مرضی سے رہنا چاہیں، شادی کرنا چاہے، شادی تو دور کی بات، لیو ان ریلیشن شپ، لڑکی لڑکا جوان ہیں، دونوں اپنی مرضی سے ہندوستان کے سمویدھان کے مطابق اگر رہنا چاہیں کہیں پر اپنی مرضی سے ہندوستان کے قانون کے مطابق وہ رہ سکتے ہیں. لیکن اسلام نے کہا کہ وہ نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ یہ ناجائز اور یہ حرام، برائی کو جنم دیتا. اتنا اچھا قانون اسلام کا، لیکن سمویدھان نے کہا کہ وہ رہ سکتے ہیں. ہندوستان کا سمویدھان کہتا ہے کہ وہ شادی کر سکتے ہیں، وہ رہ سکتے ہیں، اگر بالغ ہیں آزاد ہو کر رہ سکتے ہیں. آپ کہتے ہو کہ نہیں، قانون لے کر آؤ، آپ اپنی من مرضی کریں گے، قانون لانا ہے تو لائیے، ہم سپورٹ کریں گے. بنگال کی دھرتی پر کسی بیٹی کی عزت اگر لوٹی جاتی ہے، اگر اس کے دونوں ٹانگوں کو چیر کر رکھ دیا جاتا ہے، اس کے اوپر کوئی قانون لے کر آؤ. ان کے ریپسٹ کو 6-7 دن کے اندر پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جانا چاہیے. ہاتھرس کی اس بیٹی کے اوپر کون سا قانون لایا؟
بہن منیشا کے مجرموں کو آج تک نہیں پکڑا گیا. 5 میں سے 1 پکڑے گئے, باقی 4 مجرم آج تک آزاد ہیں. کون سا قانون لائے آپ؟ ان کے مجرموں کو, ان کے ریپسٹ کو سزا دی آپ نے. اس کے اوپر کون سا بل پاس کیا آپ نے؟ ویشالی کے اندر بہن گلناز کے جسم کو تیل ڈال کر جلایا گیا, 15 دن تک ہاسپٹل کے اندر جلتی رہی. آپ نے اس بہن کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے, ان کے ماں کو انصاف دلانے کے لیے آپ نے کون سا قانون لایا؟ جس کے اوپر قانون لانے کی ضرورت ہے آپ قانون نہیں لاتے ہیں. جس کے اوپر قانون لانے کی ضرورت نہیں ہے آپ پورے آب و تاب کے ساتھ قانون لے آتے ہیں. میرے بھائیوں, آج تک آواز نہیں اٹھی, کیوں؟ We don't know about that. ہم نہیں جانتے. اس لیے ایجوکیشنل کوالیفیکیشن ہونا بہت ضروری ہے. ہندو سماج کے اندر بھی ہونا ضروری ہے اور مسلم بھائیوں کے اندر بھی ہونا ضروری. نہیں تو یہ گونگے, نہیں تو یہ دجال کے چہرے کرسی پر بیٹھ کر اس دیش کو کنگال کرنا چاہتے ہیں, آپ کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. بہن بیٹیوں کی عزت و ناموس کو لٹوانا جانتے ہیں یہ لوگ. یہ صرف بولتے ہیں کہ بیٹی بچاؤ اور بیٹی کو پڑھاؤ. بیٹی کو بچانا ہے. ہمارے علاقے کے اندر ایک بیٹی تھی, ان کا نکاح ہوا. نکاح ہونے کے بعد اس کے شوہر نے کہا کہ مجھے گاڑی چاہیے جہیز کے اندر. اگر گاڑی نہیں دی تم نے تو تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم یاد رکھو گے. اس کی بیوی نے سوچا کہ زیادہ سے زیادہ ہو ہلہ کرے گا, لیکن نہیں. اس کے داماد نے کہا اپنے سسر سے کہ مجھے اپاچی گاڑی چاہیے, مجھے بائک چاہیے, مجھے بہترین کوالٹی کی بائک چاہیے. اس کے جو سسر تھے بیچارہ کمزور تھا, کہاں سے لا کر دیتے؟ انہوں نے کہا انتظام کر رہا ہوں, صبر کرو, ابھی تو نکاح ہوا ہے ہمارا. لیکن اس کے دماغ کے اندر, نوجوانوں ایسی مانسکتا مت رکھو اپنے دل و دماغ کے اندر. گاڑی کا شوق ہے, محنت کرو. 2 ویلر نہیں, اللہ نے قدرت دی ہے تو 4 ویلر استعمال کرو. اللہ نے قدرت دی ہے تو اور بھی اچھی گاڑیاں استعمال کرو. نعمت کا اظہار کرنا بھی اچھی چیز ہے, اچھی چیز ہے, کریں آپ. لیکن داماد بن کر سسرال کو ٹارچر کرنا یہ آپ کے لیے زیب نہیں دیتا. آپ کی جوانی کو چیلنج ہے, آپ کے مردانگی کو چیلنج. اگر آپ اپنے سسرال کے اندر کہتے ہیں کہ مجھے بزنس کے لیے روپے چاہیے, مجھے کیش چاہیے, لعنت ہے اسی زندگی پر. میرے بھائیو پتہ ہے اس بیٹی کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کے شوہر نے کہا کہ چلیے ہم آپ کو گھمانے لے کر چلتے. وہ سوچی کہ چلیے ہمارے میاں جی ہیں, اپنے شوہر کے ساتھ ہو لی. لیکن وہ ظالم آدمی, وہ درندہ صفت نوجوان, اس نے اپنے دوستوں کو فون کر کے کہا کہ تم فلاں جگہ پر رہیں, شراب کا انتظام کیا جاتا. اپنی بیوی کو, نکاح ہو چکا تھا, اس کپل کو وہ لے کر وہاں پہنچتا اپنی بیوی کو کہ آؤ گھما کے لاتے, تمہیں کچھ کھلا کے لاتے, کچھ شاپنگ کرا کے لاتے. لے کر کے گئے, وہاں پر دیکھا تو وہاں پر بھیڑیے بیٹھے, ان کے 3-4 نوجوان بالکل ہٹے گٹے دوست شراب کے نشے میں دھت ہو کر بیٹھے ہوئے. ان کے سامنے اس نے اپنے شوہر پر وشواس کیا. وہاں بیٹھے ان کے بدن کو, ان کو شراب پلانا شروع کیا. بے ہوش ہوئی انکار کیا تو ان کے بدن کو سگریٹ سے داغا گیا, سر سے لے کر پیر تک. اس سے ان کا من نہیں بھرا تو ان کی عزت و ناموس لوٹا گیا. میرے آنکھوں دیکھی یہ بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کسی بھٹا, کسی اینٹ کے ایریا کے اندر یہ گھٹنا گھٹا گیا. یہی نہیں, 4-5 لوگوں نے اپنی ہوس پوری کی. اس کے بعد ان کا مرڈر کیا گیا. اس سے بھی پیٹ نہیں بھرا تو اس کے دونوں ٹانگوں کو پکڑ کر چیرنے کی کوشش کی گئی. اس کے آدھی باڈی تک پھاڑ کر رکھ دیا گیا تھا, چھوڑ کر چلے گئے تھے. ایسے سماج کے اندر ہمیں جینے کا کوئی حق نہیں. ایسے سماج میں ہمیں تقریر کرنے کا کوئی حق نہیں. ایسے سماج میں ہمیں اشعار پڑھنے کا کوئی حق نہیں. اگر ہم اپنے نوجوانوں کو سدھار نہیں پاتے, ہمارا سماج اگر نہیں سدھر پاتا, معاشرے کے اندر اصلاح نہیں ہوتی. لیکن یہ گنڈے لوگ جو اپنے طاقت, جو اپنے پاور کے نشے میں چور ہیں, وہ چاہے تو اس سسٹم کو سدھار سکتے. آج تک وہ مجرم فرار,
آج تک ان معصوم ان کے والدین کو انصاف نہیں مل پایا. کہاں چلا گیا ہماری رگے حمیت؟ کہاں چلی گئی؟ لاؤ نا قانون بنانے والوں، لو جہاد کے اوپر. کہاں گم ہو گئی تمہارے انٹیلیجنس؟ تمہارا ایف بی آئی عبداللہ سالم کے پیچھے گھومتا کہ عبداللہ سالم الیکشن لڑ رہا ہوگا تو کروڑوں روپے کی پراپرٹی ہوتی. 2:30 بجے رات میں پہنچ جاتے ہو میرے پاس کہ مولانا آپ کا آئی ٹی آر کتنے فائل کرتے، آپ کے پاس پراپرٹی کتنی. اگر مجھ پر انویسٹیگیشن کرنے کے بجائے اگر وہاں پر آپ کی پیٹرولنگ، اگر پیٹرولنگ انتظام پارٹی، اگر پیٹرولنگ سسٹم آپ کا مضبوط ہوتا تو اس بیٹی کی عزت بچائی جا سکتی تھی، اس بیٹی کی آبرو بچائی جا سکتی تھی. اسلام کو بدنام کرنے سے پہلے، اذان کے اوپر آواز بلند کرنے سے پہلے، اذان کو بدنام کرنے سے پہلے اپنے گرنتھوں کے اندر دیکھو کہ وہاں پر اذان کا ذکر کیا گیا. لنکچدی اچلاپی بھوشیتی جنومم منا کولم چ پشپستے شام بھکشیامتام. اپنے دھرم کے اندر لوگوں کو اونچ نیچ دکھانے سے پہلے اپنے گرنتھوں کو اٹھا کر دیکھ لو، جہاں پر کہا گیا ہے صاف لفظوں میں شودرو برہمنتامتی برہمن چیتی شودرتام چھیتر یاتی وترتوم وگھادریچ تتھے چچس ایک ایواترپتی. برائیوں کو فروغ دینے سے پہلے، اناپ شناپ قانون لاگو کرنے سے پہلے سماج کے اندر تبدیلی کن قانون کے ذریعے سے لائی جا سکتی وہ قانون لائیے نا، ہم سپورٹ کریں گے. وہ قانون نہیں لائے بس جس سے واہوائی ہو، جس سے ون سائیڈ، ہندو ون سائیڈ، مسلم ون سائیڈ. کچھ لوگ ہیں اپنی کرسی بچانے کے لیے، کچھ لوگ مسلم کو ایک سائیڈ کر رہے، کچھ لوگ ہندو بھائی کو ایک سائیڈ کر رہے. لیکن نہیں بھائی، ان سے آگے اٹھ کر ہمیں کام کرنا ہوگا. ان تمام چیزوں کو ہم کہاں سے روک سکتے ہیں؟ دیٹ ٹائم وی آر ایجوکیٹڈ پرسن، تب جا کر ہم ایسا کر سکتے. ہمارے نوجوان یہاں پر بیٹھے ہوئے، ہمارے بہت سارے نوجوانوں کو موبائل کے فنکشنز تو معلوم ہے، لیکن ان کو ایک چیز معلوم نہیں. کیا اگر آپ کا گھر جل جائے تو سرکار کے اندر کیا لابھ مل سکتا ہے؟ آپ کو جانتے ہیں؟ نہیں جانتے. آپ کا گھر جل گیا، مولانا ہمارا گھر جل گیا، میسج بنائے فیس بک واٹس ایپ پہ ڈال دیا کہ آج پھلواری پچھم بستی جل کر راکھ ہو گئی. اب مدد کیسے کریں پتہ ہی نہیں. ویڈیو بنا، فوٹو لیا، ڈال دیا. اس کی ریئل مدد کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ ہم کو تجربہ ہوا، ہم جب سے سوشل ورک میں لگے ہیں، سماج میں جب ہم جاتے ہیں تب ہم کو پتہ چلتا ہمارے علاقے میں 40-42 گھر کچھ دن پہلے جلے. اس دن ہم کو فون آتا ہے کہ مولانا گھر میں آگ لگی، دمکل نہیں پہنچا. تو ہم نے فون لگایا، جہاں جہاں تک ہو سکا مدد ہم نے کی. اس دن شام کو پتہ چلا کہ ان لوگوں کے پاس ایک کمبل بھی تک نہیں تھی. تو ہم سے جہاں تک بن پڑا، ہماری ہمت جہاں تک تھی اپنی وسعت کے مطابق ہم پہنچے. بعد میں لوگ پہنچے کہ ہاں چلیے ہم بھی کچھ انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھا لیں. 3-4 روز کے بعد ہم پھر پہنچے کچھ لے کر. نہایت غریب گھرانے کے لوگ تھے. جب ہم بانٹ کر کے وہاں سے فارغ ہوئے تو ایک لڑکا بولتا مولانا آپ تو اپنی پارٹی کے لوگوں کو دے دیے، ہماری پارٹی کے لوگوں کو نہیں دی. ہم نے کہا کہ میں تو باہر کا ہوں، ہم کو کیا پتا کہ یہاں پر کس کا گھر جلا ہے. جہاں گھر جلا ہم وہاں پر پہنچے، ہم نے لوگوں سے پوچھا، آپ ہی جیسے لوگوں سے پوچھا کس کس کا جلا ہے. نام لکھا فلاں کا فلاں کا فلاں کا. ہم نے دیا، میری کیا غلطی؟ بلا کہ نہیں فلاں کو ملنا چاہیے، فلاں کو ملنا چاہیے. ہم نے کہا کہ اتنی ہمت تو ہوئی، میرے سامنے آپ نے آواز بلند کی. اگر آپ کے اندر واقعتاً فکر ہے تو آپ تمام لوگوں کا لسٹ بنائیے، ان کا آدھار کاٹ لیجئے. اگر وہ بھی جل گیا ہے تو ان کا جسم تو نہیں جلا ہے، پیر تو نہیں جلے ہیں. ان کو لے کر کے پہنچے بلاک سی او کے پاس پہنچے، آویدن دیجئے کہ میرا گھر جل گیا ہے، مجھے سرکاری لابھ ملنا چاہیے. یہ تو کر سکتے ہو نا؟ بولا ہم لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں. ہم نے کہا کہ 52 کلو گیہوں 2200 روپے انسٹنٹ ملتا ہے، فوراً ملتا. سرکار کے اندر یہ لابھ دیا جاتا، پلاسٹک پنی وغیرہ کا بھی انتظام ہوتا. ہم نے کہا ملا آپ کو، دلوایا آپ نے؟ بولا کہ وی ڈونٹ، ہم کو معلوم نہیں مولانا، ہم تو جانتے ہی نہیں. ہم نے کہا کہ اگر ہمدردی ہے تو جتنے بھی 42-43 لوگ ہیں سب کا نام لکھو اور بلاک لے کر پہنچو، وہاں آویدن دو، ریسیونگ لو. تب اگر تمہارا کام نہیں ہوتا ہے تو بولو. یعنی دیکھیے پورے محلے کے اندر لوگوں کو پتا نہیں کہ ہم کو سرکار کے اندر کیا لابھ ملنا چاہیے. تو یہ چیز کہاں سے آئے گی؟
آپ کا بچہ جب میٹرک اور گریجویشن کر لے، گریجویشن تو بہت لمبا کورس ہو جائے گا، صرف میٹرک کرا لیجئے، 10ویں تک پڑھا لیجئے اپنے بچوں کو، اور مدرسے کے لائن سے حافظ قرآن بنا لیجئے اپنے بچوں کو۔ انشاءاللہ آپ کے اوپر جب بھی کوئی ظلم زیادتی ہوگی تو فوراً آپ اپنا حق لے سکتے ہیں۔ بھئی لفظ جہاد کیا ہے آپ تعلیم کے حوالے سے جانیں۔ نماز پر کوئی اعتراض کرے گا، اذان پر کوئی اعتراض کرے گا، بہن بیٹی کی عزت و آبرو کے اوپر نگاہ اٹھا کر ڈالے گا، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ جب تعلیم یافتہ ہوں گے دیٹ ٹائم آپ کر سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ ان کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اس وقت دنیا کے تمام باطل طاقتوں کا مقابلہ تعلیم کے ذریعے، دوسرے نمبر پر ون سائیڈڈ نہیں، اتحاد، ڈیوائیڈڈ وی فال، یونائٹڈ وی اسٹینڈ، مل جاتے ہیں ہم تو انشاءاللہ ہم مضبوط ہوں۔ ہندوستانی لیول پر ہندو بھی مسلمان بھی ایک پلیٹ فارم پر آئے، جیسے 3% سکھ لوگوں نے ناک میں نکیل ڈال دیا۔ کسان قانون کیا ہے نہیں جانتے، MSP کو ختم کرنے کی کوشش ہے۔ ابھی کسان ڈائریکٹ اپنی مرضی سے منڈی میں جا کر اناج کو بیچتے ہیں، مکئی کو بیچتے، جو زیادہ قیمت دے اس کو بیچ سکتے، لیکن ابھی جو قانون آیا اس قانون کے تحت منڈی کو ختم کرنے کی بات کہی جا رہی۔ ڈائریکٹ یہ پرائیویٹ ایجنٹ آپ کے گاؤں میں پہنچیں گے، آپ سے ایگریمنٹ کریں گے کہ تم اناج بو، 5 ایکڑ زمین میں تم کو 1000 روپے کونٹل ابھی سے فکس کر لو۔ شریعت کے اندر اس کی اجازت نہیں، اس لیے کہ ابھی تو وہ چیز وجود میں آئی نہیں۔ آپ اس کو کیسے بیچ رہے ہیں؟ اس چیز کو ابھی لاگو کر رہے ہیں کہ نہیں بھائی تم 1 سال پہلے ایگریمنٹ بنا لو کہ تم اناج پیدا کرو گے، تم کو 1000 روپے کونٹل ہم دیں گے۔ پتا چلا کہ 1000 روپے کونٹل پہ ایگریمنٹ ہو گیا، کسان نے جب بنا کر تیار کیا تو جب بکنے کا ٹائم آئے گا اس وقت قیمت اگر 1500 ہو گیا تو کسانوں کا تو چونا لگ جائے گا۔ یہ قانون ابھی لانے کی کوشش کی جا رہی، منڈیوں کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی۔ اگر آپ پڑھے لکھے ہوں گے تو MSP کو بھی جانیں گے، میکسیمم MSP میکسیمم یا منیمم سپورٹنگ پرائز، زیادہ سے زیادہ کسانوں کی قیمت کے مطابق ان کے فصل کو خرید و فروخت کرنے کو MSP بولتے ہیں۔ سرکار اس کو بندش لگانے پہ، ان کی آزادی کو سلب کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی۔ اور یہ کیسے لایا گیا؟ ادھیادیش کے ذریعے۔ ادھیادیش کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی سچویشن ایمرجنسی کی ہوتی ہے تو لوک سبھا راجیہ سبھا میں کوئی بل پاس نہیں ہوتا، ڈائریکٹ اس کو لاگو کر دیا جاتا ہے، ڈائریکٹ آرڈیننس کے ذریعے لاگو کر دیا جاتا ہے، بعد میں لوک سبھا راجیہ سبھا میں پاس کیا جاتا ہے۔ جب کوئی ایسی سچویشن آتی ہے اس کو، تو کسان کے اوپر تو کوئی ایسی سچویشن آئی ہی نہیں تھی، زبردستی کورونا کے زمانے میں سب لوگ گھر میں سو رہے تھے، سارے MP MLA ادھر اندر قانون لے کر کے آ گئے۔ کیوں؟ امبانی اور اڈانی کے گوڈاؤن کو بھرنے کے لے کر کے آ گئے۔ تو ان چیزوں کے خلاف آپ آواز کب اٹھا سکتے ہیں؟ جب آپ جانکار ہوں گے، جب آپ پڑھے لکھے ہوں، تبھی آپ میدان میں آئیں گے، تبھی آپ مقابلہ کریں گے۔ میرے ہندو بھائیوں، آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہے یہ، مسلمانوں آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہے، کسانوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ آپ آواز بلند کرو، ہندوستانی لیول پر آپ کو ہندو مسلمان کو اتحاد پیدا کرنا ہوگا، اور خصوصاً میرے مسلم بھائیوں آپ کو ایک پلیٹ فارم پر آنا ہوگا، ورنہ آپ یہ کوشش کر رہے ہو، سوچ رہے ہو کہ نہیں ہم پر اگر کوئی ظلم کرے گا تو عرب والے آ جائیں گے، ترکی والے آ جائیں گے، فرانس والے آ جائیں گے، انڈونیشیا والے آ جائیں گے، افریقہ والے آ جائیں گے، افغانستان والے آئیں گے۔ کوئی نہیں آنے والا ہے۔ برما کے اندر 40,000 مسلمان کاٹے گئے، کوئی بولا؟ کوئی نہیں بولا۔ آپ کو کوئی بچانے والا اگر ہے اس دنیا کے اندر تو وہ صرف ایک ذات ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ ورنہ کسی لیڈر سے امید مت کرو، یہ کھوکھلے ہیں، اندر سے کھوکھلے، یہ اپنے لباس دکھا کر آپ کو بے وقوف بنانا چاہتے ہیں۔ میں اس پلیٹ فارم پہ ہوں، میں جانتا ہوں اب سے پہلے بہت زیادہ اندھ وشواسی ہو رہی تھی، لوگوں کے بیچ میں آپ کو کوئی
جلتے ہوئے دکھ جائیں گے، کرتے ہوئے لٹ جائیں گے، آپ کی بہن بیٹی کی عزت لوٹی جائے گی، لیکن صرف آواز تو بلند کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے لیے قانونی مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ بتا مجھے، گلناز ان کو مارا گیا، سب نے تو جا کر انٹرویو دیا، ہم کو سہانبھوتی، ہم کو بہن گلناز کی عزت و آبرو لوٹی گئی، ہم کو بہت ہمدردی، کوئی ہمدردی کی ضرورت نہیں۔ اگر ہمدردی ہے تو کیس لڑو، اس کا سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں کیس لڑو، اس کا خرچہ برداشت کرو تم۔ ایسی ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو فیس بک واٹس ایپ کے اوپر ایک میسج تم ڈال دو، بھاڑ میں جائے ایسی ہمدردی۔ اس کو ہمدردی کی ضرورت ہے تو 50,000 روپے سے مہینے کی مدد کرو، 3% مسلم ہے وہاں پر۔